अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है होम्योपैथिक के जो स्टोर्स हैं जहाँ पे होम्योपैथिक की मेडिसिन फरोख्त होती हैं उनके लिए अभी कोई ख़ास कानून साजी नहीं है और ना ही उनके लिए कोई लाइसेंस या रेगुलेशन ऐसी मौजूद है। जो ड्रग एक्ट है वो स्पेसिफिकली जो है वो एलोपैथिक ड्रग्स को डील करता है और उसमें ये होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, चाइनीज या ट्रेडिशनल जिनको हम अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, इनके लिए कोई खास तरीक़ाकार या कानून साजी मौजूद नहीं है। चाहे वो डॉक्टर्स हजरात हैं, होम्यो काउंसिल में बैठे हैं, कहीं भी हैं, तो वहाँ पे अच्छे बुरे भी मौजूद हैं। वो नेगेटिव प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी नेगेटिव होती हैं, वो रिकॉर्ड पे भी आ रही हैं। लेकिन उनके कवानीन बनाने के लिए हमने उन्हीं को इख्तियार दे दिया, अपने लिए अपने कवानीन खुद बनाओ। बाकी जर्नलिज्म और दीगर शोबाजात के लिए कवानीन असम्बली बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी, दीगर चीज़ें बनाएगी। कि एक शख्स ने 20 लीटर अल्कोहल फर्ज कर लें ऑर्डर की है तो उसने 20 लीटर में क्या बनाया है भाई? कितनी ड्रग्स उसने मेडिसिन जो है वो होम्योपैथिक प्रोड्यूस, उसमें उनका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और इवन की उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो अप्रूव होती है और वो लेबल के ऊपर प्रिंटेड होती है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि होम्योपैथिक का डेवलप, इस तरफ रिसर्च नहीं है। उनके टॉक्सिक इफेक्ट है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है, उनको वॉच करने की जरूरत है। कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने क्या किया कि वो साथ में एलोपैथिक की प्रैक्टिस कर, तो एलोपैथिक के लिए तो वो अताई डॉक्टर्स हैं, कोएक हैं। तो ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, सैकड़ों डॉक्टर्स होंगे मेरी 20-22 साल की सर्विस में, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाइयां की हैं और उनको अदालतों से सजाएं भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको यासीन लाक्सी न्यूज़ के प्रोग्राम हेल्थ सीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब उस्मान गनी सलमानी साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं ड्रग के। हमारे मुल्तान में बड़े एक्टिव असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं और ड्रग में आज भी इनका बड़ा नाम है। कार्रवाइयाँ आप सुनते रहते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। अब्दुल हकीम कबीर वाला और खाने वाल के अजला में माशाल्लाह एफिशिएंट ऑफिसर हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक के कवानीन और ज़ाब्ते। हर जगह गली मोहल्ले में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हुए हैं, तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब सोचने की बात यह है कि इतने ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर्स कैसे बन गए, कहाँ से बन गए? इतनी ज़्यादा तादाद में होम्योपैथिक स्टोर हैं कि पूरे मुल्तान में एलोपैथिक स्टोर शायद इतने नहीं होंगे जितने होम्योपैथिक के स्टोर्स हैं दवाइयात भी। जबकि होम्यो डॉक्टर के पास पेशेंट की तादाद बराए नाम है, इतनी मेडिसिन कहाँ से आती है, प्रोडक्शन कौन करता है, सेल होती नहीं है। जब पेशेंट नहीं है तो डॉक्टर के पास सेल कहाँ से होगी? बहुत सारी चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज के तौर पे हम इनसे जानेंगे। तो बात करते हैं जनाब उस्मान सुबानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारी रिक्वेस्ट पे आप तशरीफ़ लाए। एक टॉपिक तो सादा सा है सर, होम्योपैथिक जो मेडिकल स्टोर हैं उनके कवानीन और ज़ाब्ते, उनका कोई लाइसेंस होता है या बगैर लाइसेंस के हैं और आप कोई भी मर्जी जाके बैठ जाए? अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है होम्योपैथिक के जो स्टोर्स हैं जहाँ पे होम्योपैथिक की मेडिसिन फरोख्त होती हैं उनके लिए अभी कोई ख़ास कानून साजी नहीं है और ना ही उनके लिए कोई लाइसेंस या रेगुलेशन ऐसी मौजूद है। मतलब आप समझ लें कि जो होम्योपैथिक का जो काम हो रहा है, जो मेडिसिन सेल हो रही है, उनकी सेल के अभी तक जो है वो रूल्स अभी नहीं है। वो भी ड्राफ्ट होना है, तैयार होने हैं और अभी उनको पास होना है असेंबली से। तो उनके लिए भी कोई ऐसी खास कानून साजी मौजूद है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान में होम्योपैथिक इंट्रोड्यूस कब हुई, कोई अंदाज़ा है आपको? देखिए, अगर हम इसको एग्जैक्ट टाइम का अंदाज़ा लगाएं तो वो तो मुश्किल है, लेकिन हम इसको काउंट करेंगे कि जब गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में होम्योपैथिक को रिकॉग्नाइज किया तो वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी 1965 में जी। तो हम इसको उसी वक्त से कैलकुलेट करेंगे, मतलब 35 और ये 25 तकरीबन जो है 60 साल इसको। 60 साल से होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर के कवानीन ही नहीं बनाया गया कि कौन बेच सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन और कौन नहीं बेच सकता। उसमें असल में ये काम था नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक जो बनाई गई थी कि उन्होंने इसकी एजुकेशन के लिए इदारों के लिए कानून साजी करनी थी, उनको रेगुलेट करना था, उसके लिए कोई तरीकाकार वजह करना था कि कौन लोग जो हैं, कौन टीचर्स जो हैं, वो कौन सी फैकल्टी होगी जो उनको पढ़ाएगी और किस तरह की लैब्स होंगी, किस तरह के इदारे होंगे। वो एस्टेब्लिश हुए, इदारे भी एस्टेब्लिश हुए और कुछ उसके लिए रूल्स भी वजह किए गए, लेकिन उन पे सही तरह अमल दरामद ना हो सका। अब इसी तरह अगर हम इनकी ड्रग्स की बात करें तो पाकिस्तान में जो पहले से नाफिजुल अमल है वो ड्रग एक्ट 1976 का है।
تو جو ڈرگ ایکٹ ہے وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ ایلوپیتھک ڈرگس کو ڈیل کرتا ہے، اور اس میں یہ ہومیوپیتھک، یونانی، آیورویدک، چائنیز یا ٹریڈیشنل، جن کو ہم الٹرنیٹیو میڈیسنس کہتے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص طریقہ کار یا قانون سازی موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس لیے 2012 میں گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ ایلوپیتھک ڈرگس کے علاوہ باقی جتنے بھی شعبے ہیں جو ڈرگس کے ہیں ان کو قانونی دھارے میں لایا جائے۔ اس کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، جس کو ہم ڈریپ کہتے ہیں، ڈریپ ایکٹ 2012 جو وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، اسمبلی سے پاس ہوا، پارلیمنٹ سے، اور وہ نافذ العمل ہے۔ اس کے بعد پھر انلسٹمنٹ رولز بھی آئے کہ ان کو جو ان کی مینوفیکچرنگ کو ڈیل کرتا تھا کہ کوئی بھی اگر شخص یا بزنس مین جو ہے وہ ہومیوپیتھک ادویات کی مینوفیکچرنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک پورے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا۔ اسے ایک یونٹ بنانے کے لیے جو رولز گورنمنٹ نے وضع کیے، جو سٹینڈرڈ پروسیجر جو ہے وہ بتائے گئے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرایا فارم 6، جس کو ہم مینوفیکچرنگ کا لائسنس کہتے ہیں سادہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ان کی پروڈکٹس تھیں جن کی مینوفیکچرنگ انہوں نے کرنی ہے، ان کی رجسٹریشن کا مرحلہ تھا، جن کے لیے انلسٹمنٹ رولز بنائے گئے۔ تو ان کے لیے وہ فارم 7 اس کو کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک، آیورویدک، حکمت، یونانی، واٹ ایور جتنے بھی الٹرنیٹیو میڈیسنز ہیں، ان کے لیے فارم 7۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 2012 اور اس کے بعد 2014 کے رولز، 2012 کا ڈریپ ایکٹ ہو گیا، اور 2014 کے انلسٹمنٹ رولز ہیں، ہیلتھ پروڈکٹ اینڈ انلسٹمنٹ رولز 2014۔ اس کے بعد جو ہے یہ قانونی شکل ان کو دی گئی کہ مینوفیکچرنگ کے لیے فارم 6 چاہیے، اور پروڈکٹ رجسٹریشن کے لیے اور پھر ان کی فردر مینوفیکچرنگ کے لیے فارم 7۔ اور اب یہ مکمل طور پہ جو ہے نافذ العمل ہے مینوفیکچرنگ کی۔ جی بالکل، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مینوفیکچرنگ کے حد تک ہے۔ جرنلزم کے لیے قوانین بنائے اسمبلی اور اسمبلی ممبران پیکیک کی صورت میں۔ جی، ہومیوپیتھک کے لیے قوانین ہومیو والے خود بنائے، اور وہ گزشتہ کے 65 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ نہیں بنا سکے۔ یہ کس قسم کے سٹینڈرڈ ہیں پاکستان میں کہ ایک وائلیشن، میں ان کو یہ تو نہیں کہوں گا خدا نخواستہ سارے ہی چور ہیں، جو چند ایک ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں چند افراد اچھے بھی ہوتے ہیں تو وہاں برے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو جو ہومیوپیتھک کے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں، نیگیٹو پریکٹس میں شامل ہیں، چاہے وہ میڈیکل اسٹور والے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرس حضرات ہیں، ہومیو کونسل میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی ہیں، تو وہاں پہ اچھے برے بھی موجود ہیں۔ وہ نیگیٹو پریکٹس بھی کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی نیگیٹو ہوتی ہیں، وہ ریکارڈ پہ بھی آ رہی ہیں، لیکن ان کے قوانین بنانے کے لیے ہم نے انہیں کو اختیار دے دیا، اپنے لیے اپنے قوانین خود بناؤ۔ باقی جرنلزم اور دیگر شعبہ جات کے لیے قوانین اسمبلی بنائے گی، گورنمنٹ بنائے گی، دیگر چیزیں بنائے گی۔ جو جن کے ذمہ آپ نے ان کا کام چھوڑا وہ 66 سالوں سے نہیں کر رہے، یہ میرے لیے ایک بڑے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور پہلی دفعہ یہ انفارمیشن مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ابھی آپ نے بتایا مینوفیکچرنگ کے قوانین موجود ہیں جی، جو مینوفیکچرنگ کی عام طور پہ پریکٹس چل رہی ہے، ہمارے آلموسٹ کالجز ہی کر رہے ہیں۔ عام مینوفیکچرنگ میں نے کوئی خاص نہیں دیکھی۔ کالجز کے پاس مینوفیکچرنگ کا لائسنس بھی ہے، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، یہاں ملتان میں جو زیادہ پریکٹس ہے، اور ادویات مینوفیکچر بھی کرتے ہیں۔ اب ادویات مینوفیکچرنگ میں سب سے بڑا را میٹیریل ان کا الکوہل ہے۔ جی، وہ الکوہل کی جتنی بڑی کھیپ منگواتے ہیں، میرے ایک دوست نے، ہومیو کے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک کالج کی جو سالانہ کھیپ الکوہل کی منگوائی جاتی ہے، شاید اس کا 50% بھی پورے ملتان ضلع میں ہومیو کے میڈیسن اسٹور پہ اویلیبل نہ ہو۔ باقی کالجز کی منگوائی جانے والی الکوہل اور باقی کالجز کی پروڈکشن وہ کہاں جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے الکوہل جو ہے وہ مارکیٹ میں دیگر معاملات میں منفی استعمال اور فروخت کی جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں، اس میں نا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا کلیئر کرنا ضروری ہے۔ مینوفیکچرنگ جو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن، وہ ایکچولی کمرشل لیول پہ پروڈکشن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیکٹری کے اندر پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ فارم 6 جو ہے وہ ایکچولی اس کے لیے ایشو کرتی ہے ڈرائیو جو ہے، کہ وہ کمرشل لیول پہ جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ دستیاب ہوگی آفٹر پروڈکشن۔ ٹھیک ہے، اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں یا ہومیوپیتھک کالج میں مینوفیکچرنگ کی جا رہی ہے، وہ ایکچولی ہم اس کو مینوفیکچرنگ کہیں گے، جس طرح ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ڈسپینس کر دینا ایلوپیتھی کی زبان میں، کہ اپنے پیشنٹ کے لیے فوری طور پہ دوا تیار کرنا، پیشنٹ کی حد تک پیشنٹ ٹو پیشنٹ وہ دوا تیار کی جاتی ہے، اور پھر اس کو وہ دے دی جاتی ہے اس ڈوز کے ساتھ کہ آپ نے دن میں اتنی بار یا اس طرح یہ لے۔ تو یہ مینوفیکچرنگ میں نہیں آئے گا، یہ ایکچولی اس ڈاکٹر کی، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی وہ پریکٹس ہے۔ اس کو آپ کمرشل لیول پہ نہیں کہہ سکتے، یہ مطلب ہی از پریپیئرنگ ہومیوپیتھک ڈرگس فار ہز اون پیشنٹس۔ اس کو یہ قانون میں الاؤ ہے اس کا؟
کہ وہ چار چیزیں ملا کے از خود بغیر لیب ٹیسٹ کے کیا کسی کی ایفیکیسی کم یا زیادہ تو نہیں ہوگی، کسی اس میں سے کیمیکل کی ڈوز زیادہ تو نہیں ہوگی، ڈائریکٹ ہی وہ دے رہا ہے ڈیلیوٹ نہیں، یہ اس کے لیے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک نے ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا تھا، اور اب کافی حد تک جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے اب جا کے، تو اس میں ہے ظاہر سسٹم میں فلاس تو ہیں، اس کو ریگولیٹ کرنے کی ذرا بہتر طریقے سے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، واچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو را مٹیریل وہ منگوا رہے ہیں الکوہل ہے یا اینی ادر، کہ کیا اس کی کنزمپشن ہے اتنی، اس ڈیٹا کو ٹریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص نے 20 لیٹر الکوہل فرض کر لیں آرڈر کی ہے تو اس نے 20 لیٹر میں کیا بنایا ہے بھائی، کتنی ڈرگز اس نے میڈیسن جو ہے وہ ہومیوپیتھک پروڈیوس، یہ قانون میں چیک اینڈ بیلنس ہے، بالکل ہے، بالکل ہے، اور صوبائی ڈرگ انسپیکٹرز اور جو فیڈرل انسپیکٹرز ہیں ان کو یہ اختیارات حاصل ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ذرا اس کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ فوکس جو ہے وہ ایلوپیتھی کی طرف رہا ماضی میں بھی اور ابھی بھی، لیکن اب چونکہ جب سے یہ ڈریپ ایکٹ بنا ہے 2012 کا، تو اس وقت سے اس میں سسٹم میں جو ہے کافی بہتری آئی ہے، 2014 میں پھر اس کے رولز بھی بن گئے، اب چیزوں میں بہتری ہے، اگرچہ ویسے نہیں ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ 100% ویسا ہو، اس میں شاید مزید کچھ ٹائم لگ جائے گا، آئیڈیل سچویشن نہیں کہہ سکتے، آئیڈیل نہیں کہہ سکتے، بالکل نہیں۔ ابھی آپ نے بتایا کہ جو مینوفیکچر ہے اس کا کسی بھی الکوہل یا جو اس کی را مٹیریل ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس ہے، اگر وہ چیک اینڈ بیلنس کے دوران کہیں کوئی چیز مس پائی جاتی ہے، مس پریکٹس میں آ جاتی ہے، تو اس کے لیے سزا اور جزا کا تعین میکسیمم اور منیمم کیا ہے؟ بالکل بالکل، ڈریپ ایکٹ 2012 یہ تھوڑا سا ہمارے نام بڑا سخت قانون موجود ہے، ڈریپ ایکٹ 2012 میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی یا انلیگل جو ہے وہ پروڈکشن کرتا ہے، مطلب اس کے پاس مینوفیکچرنگ کا لائسنس تو ہے لیکن جو پروڈکٹ اس کی رجسٹرڈ نہیں ہے، ایک ان رجسٹرڈ پروڈکٹ ہے ہومیوپیتھی کی پروڈکٹ، اسی طرح کم سے کم جو اس کا جرمانہ ہے وہ 10 لاکھ روپے رکھتا ہے، تو اس میں پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جب بھی کوئی کیس آتا ہے ٹرائل کے لیے کورٹ میں، پھر اس میں ٹرائل کے بعد جو وہ کورٹ پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو کتنی سزا دے، لیکن قوانین موجود ہے اور اس میں ملزمان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی ریشو ذرا کم ہے کیونکہ ایلوپیتھی کی طرف زیادہ فوکس رہا ہے، لیکن یہ اب اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، مطلب اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ کام نہیں ہے، کام اس پہ ہے، ہاں اس کو مزید سپیڈ اپ کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے بات کی رولز اور ریگولیشن موجود ہیں، امپلیمنٹ ہوئی ہے، ایک بات جو میرے سننے میں آئی، میرے نالج میں آئی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہے، ایک ٹماٹر فروٹ، فروٹ فروٹ، پیاز والا، سلاد والا، آپ نے کیا بیچنا ہے سبزی والے سے، گورنمنٹ نے ریٹ لسٹ کی کہا اور بڑا کچھ انسانوں کی جانوں سے سیاست کرنے والوں کے لیے بنائے جانے والے قیمتوں کا تعین ہے، بالکل ہے سر۔ ان کی کسی میں نے بھی آج تک دیکھی کسی کے اس کے اوپر قیمتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی جو بھی ان کی شیشیاں ڈبیاں کچھ ہوتی ہیں وہ پرنٹ نہیں ہوتی، نہ ان کی ایکسپائری ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ جن ادویات کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ہومیوپیتھک پریکٹیشنر جو ہے نا جو اپنے اسٹور پہ یا اپنے کلینک پہ بیٹھ کے خود دوا تیار کرتا ہے ایک اسپیسیفک پیشنٹ کے لیے، اس میں یہ مسئلہ ہے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ کمرشل لیول پہ جو فیکٹریز میں فارم 6 جن کے پاس مینوفیکچرنگ کا لائسنس ہے وہ جو پروڈیوس کر رہی ہیں، پھر ان کو پروڈکٹ رجسٹریشن ایشو ہوتی ہے، پروڈکٹ انلسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں ان کو باقاعدہ جو ہے ان کے انگریڈینٹس اپروو ہوتے ہیں، ان کے SOPs اپروو ہوتے ہیں، فارمولیشن اپروو ہوتی ہے، اس میں ان کا بیچ نمبر، مینوفیکچرنگ ایکسپائری اور ایون کہ اس کی میکسیمم ریٹیل پرائس وہ اپروو ہوتی ہے اور وہ لیبل کے اوپر پرنٹڈ ہوتی ہے۔ تو وہ یہ جو امپورٹڈ میڈیسن ہے، چاہے شعبے کی ہے، دیگر مختلف کمپنی، یقین کریے میں نے کسی شیشی دیر آج تک ان کی ایکسپائری ڈیٹ جو جتنی جیسے مرضی بنا لے اور جیسے مرضی سیل کر لے، تو اب اس میں بہتری تو آئی ہے، مزید بھی کچھ ٹائم لگے گا، عام طور
اگر نفع نہیں دے گا تو نقصان بھی نہیں دے گا. ہومیوپیتھک میڈیسن کے اندر کیا یہ تصور ضرور ہے کہ وہ اس کے سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے؟ دیکھیں جی، ہر دوا کا ایڈورس ایفیکٹ ہے، کیمیکل ہے اس کا سائڈ افیکٹ تو ہے، بالکل ایڈورس ایفیکٹ ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. اگرچہ یہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے ہومیوپیتھک، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ چاہے آپ ایلوپیتھک یوز کریں، ہومیوپیتھک یوز کریں، یونانی حکمت یا الٹرنیٹیو ٹریڈیشنل میڈیسن جتنی بھی ہیں، ان کے ایڈورس ایفیکٹ ہیں اور ان کو واچ کرنا ضروری ہے. اب یہ کنسیپٹ ہومیوپیتھک میں اس لیے مشہور کیا گیا کہ اس طرف ریسرچ کا فقدان تھا، لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، ان کو کہا جی وہ ایلوپیتھک کے تو بڑے ایڈورس ایفیکٹس ہیں، اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ ان کے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک ایڈورس. اس طرف ریسرچ نہیں ہے، ان کے ٹاکسک افیکٹ ہیں، اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو واچ کرنے کی ضرورت ہے. اس شعبے میں ریسرچ کا فقدان ہے. ہومیو کونسل آف پاکستان کے علاوہ بھی کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان کے لیے قوانین بنائے، ان قوانین پہ عمل درآمد کروائے، اور ایک ایک چیز جس طرح باقی ہمارے شعبہ جات چیک ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک لالا بچہ ہے، اس کو نہیں پوچھنا، باقی سارے جو ہے نا گھر کی اور خاندان کی خیر نہیں ہے. اس کا کوئی طریقہ کار یا کوئی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو وہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک جو ہے وہ ایک ایکٹ کے تحت اسٹیبلش کی گئی تھی 1965، وہ پہلا اسٹیپ تھا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے مینوفیکچرنگ اور پروڈکٹ انلسٹمنٹ کے رولز آئے، قوانین آئے، جس میں ڈریپ ایکٹ 2012 آیا. لیکن اس سے بھی پہلے ہومیوپیتھک کی پریکٹس کو ریگولیٹ کیا گیا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2010 کے تحت. اس میں ہومیوپیتھک کی جو کلینکل سروسز ہیں ان کو ریکگنائز کیا گیا اور ان کے لیے رولز اور پروسیجرز بتائے گئے ہیں کہ اگر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو رجسٹرڈ ہے کونسل سے، ہومیوپیتھک کونسل سے، اگر وہ اپنی کوئی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ بناتا ہے، کوئی کلینک بناتا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا رولز اور کیا منیمم ریکوائرمنٹس ہوں گی. اور ان کے لیے جو انفورسمنٹ ایکشن ہے وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کرتا ہے اور کر رہا ہے. اور ان کا اس چیز پہ فوکس ہے کہ جو شخص کوالیفائڈ ہے، ڈی ایچ ایم ایس ہے اور وہ کونسل سے رجسٹرڈ بھی ہے، تو وہ انہی قوانین کے تحت جو ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2010 میں ہے، ان کے تحت جو ہے وہ اپنی ایک کلینک اسٹیبلش کرے اور ان تمام ایس او پیز کو پورا کرے. اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور ہیلتھ کیئر کمیشن اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ اس پہ قانون موجود ہے اس کے لیے. یہ سمجھنے کا پریکٹس پہ قانون ہے، پریکٹس کو ریگولیٹ کر. بہت شکریہ، آپ نے یہ بتایا. آپ کی ماشاءاللہ سروس مور دین 20 ایئر پلس ہو گئی ہے، ہمارے سامنے ساری چیزیں ملی. اپنی سروس کے دوران آپ نے کتنے ہومیو ڈی ایچ ایم ایس ڈاکٹر کے لائسنس کینسل کروانے کے لیے کوشش کیا، جو کہ رف پریکٹس میں یا نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں اور اس قسم کے معاملات میں چل رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ابھی آپ کو سر آپ کو فگر تو نہیں دے سکتا، لیکن کوئی 8-10 تو ہوں گے. اصل میں ہومیوپیتھک کا کیونکہ نگرانی کم رہی، ہومیوپیتھک اب جو پیشنٹ جو ہوتا ہے نا وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے جلد از جلد علاج جو میرا ہو رہا ہے وہ جلد از جلد سے ریلیف ملے، مجھے تکلیف سے نجات ملے. اب ہومیوپیتھک کا جو طریقہ کار ہے، طریقہ علاج ہے، وہ ہے ذرا سلو، وہ ٹائم لیتا ہے. تو کچھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے کیا کیا کہ وہ ساتھ میں ایلوپیتھک کی پریکٹس کرتے. تو ایلوپیتھی کے لیے تو وہ عطائی ڈاکٹرز ہیں، کویک ہیں. تو ایسے بہت سے ڈاکٹرز ہیں، سینکڑوں ڈاکٹرز ہوں گے میری 20-22 سال کی سروس میں، جن کے خلاف ہم نے کارروائیاں کی ہیں اور ان کو عدالتوں سے سزائیں بھی ہیں. غلط تشہیر کرنا کسی بھی میڈیسن کی، کسی بھی میڈیسن کے اثر کی. فار ایگزامپل ایک میڈیسن اتنا کام کر ہی نہیں سکتی اور ہم شہر میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیں، بروشر ہر گھر اور دکان پہ پہنچا دیں کہ یہ میڈیسن فوری طور پہ اس حد تک یہ کام کر جائے گی، 100% گارنٹی کے ساتھ. یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں جس میں ٹیکنیکلی لفظ جو یوز کرتے ہیں برق رفتار سے اثر کرنے والی ہومیو میڈیسن. اگر وہ اس میڈیسن ان کی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی لانگ ٹرم پروسیجر ہے، ان کا علاج کا طریقہ کار اثر انداز دیر سے ہوتا ہے، تو اس قسم کی پبلسٹی قانون میں اجازت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. ڈرگ ایکٹ 1976 میں ایلیگل ایڈورٹائزمنٹ اس کو کور کرتا ہے، صرف وہ ایلوپیتھی کو کور نہیں کرتا ہے، یہ ہومیوپیتھی کے دوسرے جتنے طریقہ علاج ہے اور اس میں یہ فوکس کیا جائے کہ جی اس چیز کا علاج ہے، اس کو استعمال کریں، آپ کا کڈنی، لیور، آپ کا گیسٹرو کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی تشہیر نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے اس قسم کا کوئی اشتہار میڈیا پہ چلانا ہے، اخبار میں دینا ہے یا سائن بورڈ لگانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے اپروول لینی پڑتی ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے اور
इसको सजाएं इसके लिए जो है वो इसका जैसे ही चालान तैयार होता है ड्रग इंस्पेक्टर के कलम से, तो वो भी उसके लिए सजाएं अदालतों से होती है। हमारे ये गैर कानूनी हमारे शहर में जितने भी मेडिसिन के रिलेटेड बाजार हैं होमियो की, हर मेडिकल स्टोर पर एक बड़ा सारा बैनर लगा होता है किसी भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का, कि फलां किसी प्रोडक्ट के बारे में, बर्क रफ्तार से काम करने वाली ये शुगर की मरीज खत्म, ब्लड प्रेशर का बर्क रफ्तार से असर करने वाली दवा हमारी है, इससे आपका बीपी कंट्रोल। तो ये असरआम लगे में पब्लिक को नजर आते हैं, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर और हमारे महकमा सेहत के अफसरान हुकाम को ये नजर नहीं आते, ये वायलेशन, उसका वजूहात क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है नजर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब आपने बात की है, मजीद ये हाईलाइट होंगे, तो माजी में भी कार्रवाई हुई इंशाल्लाह ताला, वो अब भी करेंगे, उनके नोटिस में आएंगे। है तो ये गैर कानूनी और उसके लिए कानून भी मौजूद है। अगर कोई डॉक्टर, जैसे अभी हमने बात की कि वो अपनी मेडिसिन का मिक्सचर एक बनाता है, उसका डिल्यूट बना के पेशेंट को देता है कि ये लेंगे आप लेंगे, तो उस डिल्यूट में कमी बेशी आ गई और कंप्लेन की, मरीज को उसका अफाका ना हुआ या उसको रिएक्शन हो गया, उस कंप्लेन पे उस डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या सजा और क्या जजा है? उसके खिलाफ जो कार्रवाई करेगा, मैंने अर्ज की कि जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस है उसको रेगुलेट करता है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। अगर किसी पेशेंट को ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट आया है, डायरेक्ट ड्रग इंस्पेक्टर नहीं कर सकता, नहीं, वो उसके लिए फॉरम प्रैक्टिस के लिए जो प्रैक्टिस के कवानीन है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डील करता है। उनके भी इंस्पेक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस को चेक करते हैं। तो वो जहाँ पे जैसे कंप्लेंट अपनी इंदराज करवाएगा तो उसके खिलाफ भी वो इंस्पेक्टर्स जो हैं वो उसको कार्रवाई करेंगे। अगर कोई इंक्वायरी कमीशन तश्कील देना होगा तो वो इंक्वायरी कमीशन भी तश्कील देंगे और उस पर कार्रवाई होती है। हमने देखा है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, हमने देखा है अपने सर्विस में हेल्थ केयर कमीशन में कार्रवाइयाँ की हैं, इंक्वायरीज हुई हैं और जुर्माने भी हुए हैं, सजाएं भी हुई हैं। ऐसा कौन से कवानीन हैं जिनके बारे में आप समझते हैं कि होम्योपैथिक में, जिस तरह एलोपैथिक तो सबसे ज्यादा निशाने पे रहती है कि कहीं नेग्लिजेंसी डॉक्टर से हुई, डिस्पेंसर से हुई, मेडिकल स्टोर वाले से हुई, माफी नहीं है, खैर वो तो लाडला बचा है होम्योपैथिक का, गवर्नमेंट का और फिर हमारे होम्यो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की नज़र में। आप सजेशन अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं हमारे पब्लिक को, आवाम को, कि इस किस्म की कोई चीज़ अगर होम्यो काउंसिल और होम्योपैथिक की प्रैक्टिस में चेक एंड बैलेंस में लाई जाए तो ये इस किस्म की शिकायत जो रफ प्रैक्टिस की हैं, मनफी चीज़ों के इस्तेमाल की हैं, वो कम हो सकती हैं, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा बेहतर हो सकता है, वो एक हमें राय दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं दे सकता हूँ। असल में ना, एक तो मैं पब्लिक को ये बताना चाहूंगा कि हमारा एक आम कंसेप्ट ये है कि चूंकि होम्योपैथिक है तो इसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की, किसी स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। एक तो पब्लिक को ये क्लियर होना चाहिए कि ये भी एक डिग्री है, डिप्लोमा है, जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। इसका मतलब है कि इसके लिए कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी होना चाहिए जो होम्योपैथिक डॉक्टर होगा, और वो क्वालिफाइड होगा और फिर वो रजिस्टर्ड होगा होम्योपैथिक काउंसिल से। ये एक तो इस चीज का चेक करना जरूरी है कि आया वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा, गवर्नमेंट उनकी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का इदारा बनाया, पंजाब गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। तो अगर पब्लिक को कहीं पे किसी किस्म का शक हो कि आया वो डॉक्टर है भी या नहीं है होम्योपैथिक, एक तो उसको चेक करने की जरूरत है। वो कंप्लेंट कर सकते हैं हेल्थ केयर कमीशन को या नेशनल काउंसिल फॉर हेल्थ, या डॉक्टर से कह सकते हैं कि आया क्वालिफाइड है। तो तलब करना जो है वो पेशेंट का हक है। और अगर इस किस्म की कोई भी आपको कंप्लेंट है डॉक्टर के बारे में या उस हॉस्पिटल के बारे में, तो आप उसको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन रेफर करें, वहाँ पे वो फोरम है, गवर्नमेंट ने उसको बनाया गया। इतने बड़े हमारे इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं मुल्तान समेत मुल्क भर में हैं, होमियो के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के अंदर कोई उनसे एफिलेटेड या रिलेटेड कोई हॉस्पिटल, कोई प्रैक्टिशनर क्लिनिक या ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, ना कोई उनकी प्रॉपर ऐसी लैब पाई जाती है, ना कोई उनके साथ ऐसी इंस्टीट्यूशन अटैच है जिसमें उनको जो डॉक्टर बनने के दौरान प्रैक्टिस सर्जरी, माइनर सर्जरी की उनको इजाजत है तो उसमें प्रैक्टिस करवाई जाए। उनकी प्रैक्टिकली जो मामलात हैं वो कॉलेज की तरफ से मोर देन 95% जीरो हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं। तो क्या सब कुछ होम्यो काउंसिल पाकिस्तान पे छोड़ देंगे या हमारा ड्रग डिपार्टमेंट भी इस बारे में कोई लेगा कि उनके पास ना लैब है ना कुछ है, जस्ट आप एडमिशन लें और 4-5 साल पूरे करें, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, यू आर ए डॉक्टर होम्यो, डॉक्टर DHMS। देखें, ये जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक एस्टेब्लिश की गई थी ना, उसका मकसद यही था
کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہومیوپیتھی کی جو ایجوکیشن ہے نا اس کو پراپر جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جائے، اس کو ان انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ بنایا جائے جو کم از کم چاہیے. تو یہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز اینڈ ریگولیشن کا ایک سب آرڈینیٹ ادارہ ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل کونسل ہے ہومیوپیتھی کی، اس کو اس میں پرو ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے PMDC، وہ بھی کام کر رہی ہے نا، فارمیسی کونسل ہے کر رہی ہے کام، نرسنگ کونسل کام کر رہی ہے، اداروں کا چیک اینڈ بیلنس چل رہا ہے. تو یہ ہومیوپیتھی کونسل کیوں نہیں کر رہی؟ اس طرح پرو ایکٹیو رول کیوں نہیں پلے کر رہی؟ اس طرح تو ہومیوپیتھک پروفیشن کا ہی بیڑا گرک ہو جائے گا اگر اس کو ریگولیٹ نہ کیا. تو اس میں پرو ایکٹیو رول تو دیکھیں بنیادی کام تو ہے وہ کونسل کا ہی ہے، ہومیوپیتھک کونسل کا. باقی ریگولیشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پھر ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ہے، پھر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بھی ہے، پھر ہیلتھ کیئر کمیشن کے انسپیکٹرز بھی ہیں جہاں پہ کوئی پریکٹس کے معاملات ہوں، اور جہاں پہ انلیگل مینوفیکچرنگ کے معاملات ہوں تو پھر وہ ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جو ڈرگ ایکٹ کے تحت اپوائنٹ کیے گئے ہیں، وہ کارروائی کرتے ہیں اس میں. آخری سوال میرا آپ سے، بہت ٹائم لے لیا، معذرت چاہتا ہوں. ہومیو ڈاکٹر عام پیشنٹ کو میڈیسن دیتے ہیں، یہ ٹیبلٹ ہیں، ڈراپ ہیں، یہ لے لیں ٹھیک ہو جائیں گے، اس کا پروسیجر ہے جی 4 ماہ 6 ماہ، سالہ سال سے وہ اس ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے. بھاری فیسیں آج کل تو ہو گئی جی، میڈیسن کی بھی، ہومیو ڈاکٹر کی بھی، لیکن اس مرض سے اس کو شفا نہیں ہوتی. کیا ہومیو کونسل آف پاکستان اس پہ ایکشن لے سکتا ہے، کارروائی کر سکتا ہے اس کمپلین پہ؟ اس مرض کی اتنے سال اتنا عرصہ میں نے میڈیسن کھائی ہے، فلاں ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ چلایا ہے، مجھے 0 افاقہ ہوا ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا چیک اینڈ بیلنس کا، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہر ادارے کی نا اپنی ڈومین ہے. اب اگر پیشنٹ کو ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن پہ یا اس کی پریکٹس یا ریزلٹس پہ کوئی کمپلین ہے تو وہ جائے گا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، ٹھیک ہے. اور اگر ڈاکٹر کی ایجوکیشن ڈگری پیش آتی ہے تو وہ اس کو کمپلین رجسٹر کروانی پڑے گی نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی، جو اس کی ہومیوپیتھی کی کونسل ہے. تو 2 ڈفرینٹ ہے. اگر ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن سے متعلق ہے، اس پہ ڈاؤٹ ہے، اس کو اس کی رجسٹریشن پہ ڈاؤٹ ہے تو وہ کونسل میں جائے گا. اور اس کی پریکٹس سے کمپلینٹ ہے، اس کی میڈیسن سے پریکٹس کے حوالے سے، تو وہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں جائے گا. اور وہ یقیناً ادارے ہیں اور کمپنی اس پہ ایکشن لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن تو بڑا پرو ایکٹیولی کام کرتا ہے. ہاں البتہ جو ہے وہ جو کونسل ہے ہومیوپیتھی کونسل، اس کو ذرا مزید اسپیڈ اپ ہونے کی ضرورت ہے، فعال کرنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ جناب، ہمارے انتہائی بہترین دوست ہیں اور ایکٹیو آفیشینٹ آفیسر ہیں عثمان غنی سلمانی صاحب. انہوں نے ہمیں وقت دیا. تمام طبقہ جات ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے، چاہے وکلاء صاحبان ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں یا دیگر شعبہ جات ہیں، وہ اپنے خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتے ہیں. اپنے اندر چھپی کالی بھیڑوں کو وہ اپنے اندر سے نکالنے کے لیے اور اس اپنے شعبہ جات کو مزید بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اس کے امیج کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے آئے دن کوشاں رہتے ہیں. ایک واحد ہومیو کونسل آف پاکستان ہے جس کو مور دین 60 ایئر پلس ہو گئے ہیں بنے ہوئے، آج تک اپنے ہومیو ڈاکٹر کی اصلاح کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں بنا سکی. ہومیو ڈاکٹر کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے کالجز میں انسٹیٹیوشن کے معاملات کے لیے، پریکٹیکلی جو پریکٹیشنر ان کے ہومیو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی طریقہ کار نہ بنا سکی. اگر بن گیا ہے تو اس پر عمل پیرا نہیں کر سکی. اسی طرح فارمولیشن کے حوالے سے جو کمپنیز ہیں ان کی فارمولیشن کا چیک اینڈ بیلنس، میڈیکل سٹور تو خیر لائسنس بھی نہیں چاہیے. آپ اور میں آپ کو بہترین انفارمیشن دیں، جب چاہیں ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور کھول لیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کسی سرٹیفکیٹ کی، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ میڈیسن منگائیں اور بیچنا شروع کر دیں، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اپنے طبقے کو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان والے یا MBBS والے ایلوپیتھک ہمیں ڈاکٹر نہیں مانتے، ہم پہ تنقید کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آپ اپنے کرائیٹیریا کو اتنا بہتر کر لیں کہ دنیا مانے، پاکستان مانے، MBBS ایلوپیتھک مانے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، قوانین بھی ہیں، اس پر عمل درآمد بھی ہے. جو وائلیشن کرتا ہے ان 4 قوموں کو ٹانگتے بھی ہیں، ان کو سزا و جزا کا پورا طریقہ کار ہے، کہیں کم و بیشی نہیں ہے. پچھلے مور دین 60 سال سے زیادہ ہو گئے. یہ حکومت کا، میں کہوں گا حکمرانوں کا، بیوروکریسی کا لاڈلے بچے کی طرح ہیں جسے گود میں رکھ کے پال رہے ہیں. جائز ناجائز کام کر رہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ناظرین، ہمارے بہت سارے ہومیو ڈاکٹر بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، انہیں یقیناً ہماری باتیں بری لگی ہوں گی، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ وہ ہمارا ملک ہے، یہ قوم ہمارے سب بھائی ہیں، ہمارے اپنے ہیں. ان کی جانوں سے مت کھیلیں. خدا را اپنی اصلاح کریں، ان کو بہتری لائیں.
हमें इस चीज़ की ज़रूरत है इस तरफ आने की। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।